شعیب کی امی کی بے چینی دیکھ کر اس کی دادی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں بے چین ہو رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ امی، شعیب مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا تھا، ابھی تک لوٹا نہیں ہے، اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں کہ خود مسجد تک چکر لگا آؤں۔ بیٹا ابھی 10 منٹ اور انتظار کر لو، ممکن ہے آتا ہی ہو، شعیب کی دادی نے اس کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران دروازے پر بیل بجی تو وہ سمجھ گئیں کہ دروازے پر شعیب ہی ہے۔ وہ بھاگ کر گئیں، نہ جانے انہیں کیوں بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اتنی دیر سے کہاں تھے ماما؟ مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیع الاول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگی اور پھر میں گھر کو واپس آ گیا۔ مجھے 15-20 منٹ زیادہ لگے ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل میں بھول گئی تھی کہ آج ربیع الاول کا چاند نکلے گا، میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتی ہوں۔ نہیں ماما، اب چاند نہیں ہے، جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اسی وقت غروب ہو گیا تھا۔ اچھا چلو میں دعا تو کر لوں۔ دراصل ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی دادی بھی ان کے پاس پہنچ گئی، وہ ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ دونوں خواتین نے وہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شعیب نے بھی رسماً ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہتا رہا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی بولیں، بیٹا شعیب، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کر دینے والی باتوں پر لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانور کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا؟ اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھی کہ دونوں اطراف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کی پیدائش پر ان کے ہاں صف ماتم بچھ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا غول لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحہ کے چند ماہ کے بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم و شان مینار زمین بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، وہ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کا حکم دیا اور اسی خوشی میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔
بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عمرہ کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی سبک رفتاری سے چلنے لگی اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھی پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگی۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہوئی ہوگی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تو چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ دادی جان اسی وقت جبکہ ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شعیب نے اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوی کے استہان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی تھی تو جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے، یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا
اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔ دادی جان، آپ کے پاس تو بہت سی معلومات ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہیے جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہوں۔ تم نے بالکل صحیح کہا، شعیب کی امی بولی، آپ کے ابا آ جائیں تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید میلاد النبی سے پہلے آنے والی ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر پر ہی رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی دعوت کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر قرآن خوانی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نعتیں پڑھیں گے اور آپ کی دادی کی اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے۔ اس رات میں عام لوگ جو لغویات کرتے ہیں، ہم اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی اپنے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کروں گا، وہ آ کر میری دادی کی زبان سے اچھی اچھی باتیں سنیں، لغویات سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مزے مزے کا کھانا بھی کھائیں۔